بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کی قیمتی ترین گائے، حکم جہاد اور بنی اسرائیل پر انعامات الہی، بنی اسرائیل کو 2 احکام اور مخالفت پر سزا، بنی اسرائیل کی بزدلی اور انہیں سزا، بہت کچھ بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلہ میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصے سے مقتول کو ضرب لگائیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے بتائے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کو ذبح کرنے کے درمیان کوئی تعلق سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کہا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدی بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہوا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، ان کا ایک بچہ، اور ان کے پاس ایک بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس گائے کے بچے کو گردن پر مہر لگائی کہ اللہ پاک کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب ذوالجلال، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تاکہ جب فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ پاک کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ جب بڑا ہوا، صالح کا فرزندار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک بچی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لا۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی نشانیاں علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ پاک کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے کر فروخت کرنے کا کہا، 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا
اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ اس نوجوان نے پھر نہ مانا اور والدہ کی اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اسے روکے رکھو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے پر ضرب لگائی تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اور اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر قصاص کا حکم فرمایا۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جیسے اللہ پاک نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے۔ اسے امالکہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اپنا مانوس وطن مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن بعد میں مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا۔ بیت المقدس یا اس کے قریب ایک شہر اریاں تھا جس میں امالکہ قبیلے کے لوگ آباد تھے اور وہ لشکر کی آمد کا سن کر اسے خالی کر گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کے قریب پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطّاتون کہتے ہو جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کی خلاف ورزی کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبّۃٌ فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے
زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر وہ حضرات کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا، دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، شہر کے دروازے میں سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے افسردہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین پر بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، تم ان نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تک اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے سارا دن چلتے رہتے تھے، اور جب شام ہوتی تو اپنے کوہ میں پاتہ جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے کہ ان پر اللہ پاک نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اور اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادت میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات اور تکلیف کی شکایت کی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلویٰ عطا فرمایا۔ ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے، سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا کے۔ اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسباب بھی معیشت الہی کے تابع ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو دریا خشک اور پانی غائب ہو جائیں، اور وہ چاہے تو پتھر جیسی خشک چیز سے پانی کی چشمے جاری کر دیے جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزہ کے طور پر ہوا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کر دیے، جو پتھر والے واقعے سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا، کیونکہ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن ان کے برخلاف گوشت پوش سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی
اور نالائکی ہوتی ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کے کم ہمتی اور نالائکی و نافرمانی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ اولا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو، ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو جو فرعون کی سلطنت میں ذلت سے ملتا تھا۔ عزت کی سوکھی روٹی ذلت کے مرغوں کھانوں سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اسے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی عزت سے اور بغیر محنت کے خاص انعام و فضل الہی کے طور پر ملنے والی نعمت چھوڑ کر دوسری معمولی چیزوں کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میدان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے پیخ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔